ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एमडी कैट टेस्ट के ऊपर। गुज़श्ता 2-3 दिनों से अगर आप देखें तो मुसलसल एक पूरे मुल्क के अंदर एक एमडी कैट टेस्ट के हवाला से एक हैजानी कैफियत है। और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो सिट इन है पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर जो है वो धरना है और स्टूडेंट्स तलबा और तालबात धरना दे रहे हैं और अपना मुतालबात उनके सामने रख रहे हैं कि वो इसको रिव्यू करें। जो एमडी कैट टेस्ट की बिना के ऊपर तकरीबन 1,75,000 के करीब जो एस्पायरेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अपीयर होना था, और इस तरह एक अंदाजे के मुताबिक 1,75,000 तलबा, इसका मतलब यह है कि 1,75,000 से ज़ायद जो पेरेंट्स हैं वो और जो फैमिलीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। लेकिन पीएमसी जो है वो बदस्तूर जो है अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा और प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मेरे अख्तियार में नहीं है, कौंसिल के अख्तियार में है। तो इस वक्त डेड लॉक है इस हवाले से। आखिर स्टूडेंट्स के मुतालबात क्या हैं? स्टूडेंट्स के मुतालबात जो है वो क्या बिल्कुल दुरुस्त हैं? इसको अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स के मुतालबात को कोई भी रद्द नहीं किया जा सकता, उनके किसी भी मुतालबा को रद्द नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट का सबसे पहला मुतालबा ये है कि तमाम मुल्क के अंदर जो है वो 1 डे टेस्ट होना चाहिए। एक दिन के अंदर जिस तरह बाकी जगह के ऊपर जो है वो टेस्ट होते हैं और प्रीवियसली होते रहे हैं, तमाम सूबाई हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो टेस्ट होते रहे हैं, उसी तरह एक दिन के अंदर एक जैसा टेस्ट जो है वो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन ये तो जीप पेश करना पीएमसी की तरफ से कि एक दिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आप हमसाया मुल्क देखें, इंडिया के अंदर जो है वो वहाँ भी एक दिन के अंदर जो है वो पूरे इंडिया में टेस्ट होते हैं और वहाँ पे जो एक अंदाजे के मुताबिक जो तादाद है वो 18 लाख के करीब है जो मेडिकल के शोबा से वाबस्ता होने के लिए जो है वो एक दिन के लिए में उनका टेस्ट लिया जाता है। और यही प्रैक्टिस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ये तब्दीली क्यों आखिर? और ये बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो हकीकी मानों में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और जो इस शोबे में बेहतर खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और इस शोबे की जो तरक्की और तरवीज है उसको बढ़ा सकते हैं इसमें आकर, उनका चूँकि वो जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास से हैं और वो गरीब के बच्चे हैं, और उनका रास्ता रोकने के लिए ये एक करप्ट इशराफिया ने एक और तब्दीली लेके आए हैं कि मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर टेस्ट लिया जाए और फिर इसको जब चाहे हैक कर लिया जाए। क्योंकि ये भी एडमिटेड है इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक कि बाकायदा वेबसाइट जो है और वो जो कंपनी है SMC प्राइवेट लिमिटेड SOAR जो है जिसके ज़िम्मे ये टेस्ट है, उसकी बाकायदा वो हैक हुई और उसमें कौन ज़िम्मेदार है, किसने ये कंडक्ट किया, कौन उसके पीछे है, बिहाइंड द मोटिव क्या है, अगर आप जानेंगे देखेंगे तो फिर वो कहते हैं देयर इज समथिंग रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो ये सूरत हाल है। लिहाजा इस वक्त अगर आप इसकी जो जिस कंपनी ने जो ख़रीदा है, जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हैरानगी होगी कि वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है एडवर्टीज़मेंट पहले आती है, 4/5/2021 को एडवर्टीज़मेंट आती है और इश्तिहारात आते हैं और वो कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टीज़मेंट के बाद रजिस्ट्रेशन करवाती है। दिस इज़ एविडेंट करप्शन। मतलब और करप्शन क्या होती है कि एक कंपनी SEC पे रजिस्टर ही नहीं है, जो कॉम्पिटेंट नहीं है एज पर लॉ, जो पेपरा रूल्स हैं उसमें वो फॉलो ही नहीं करती, और वो कंपनी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ले ही नहीं सकती क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो एडवर्टीजमेंट में आ ही नहीं सकती। वो जो है कंपनी रजिस्टर होती है और उस कंपनी के ज़रिए फिर ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उससे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में उसको 115 मिलियन
دس از دا اماؤنٹ ایڈوانس دے دیا جاتا ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور پھر یہی نہیں ہوتا, جتنے بھی گورنمنٹ پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ دیے جاتے ہیں پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو, اس میں گورنمنٹ ٹیکس سے کاٹتی ہے. یہ لا ہے کہ جب وہ کسی کانٹریکٹر کو وہ ڈلیور کرے گی پیمنٹ, تو پھر اس میں ٹیکس کاٹا جائے گا. لیکن یہ کتنے چہتے ہیں یہ کمپنی کے کہ 115 ملین دے دیا جاتا ہے اور ناٹ اے سنگل پینی ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے. یہ وائلیشن ہے لا کی. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ وائلیشن ہے رولز کی, جو پیپرا رولز کی وائلیشن ہے. اور پھر صرف میں ہی نہیں یہ کہہ رہا, یا پوری پاکستان کے جو پیرنٹس ہیں بیچارے, وہی نہیں صرف یہ کہہ رہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اس کے اوپر ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ جو ایم ڈی کیٹ کا اس کا نوٹس لیں کہ پیپرا رولز کی وائلیشنز ہوئی ہے. لیکن کوئی اس پہ نوٹس کیوں لے گا؟ جنہوں نے کرپٹ مافیا نے جن ہاتھوں کو سپورٹ کرنا ہے اور جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, وہ کیوں کر اس کے اوپر نوٹس لیں گے؟ وہی نوٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب کے بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے. وہ کبھی ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں, اب یہ ریالٹی ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ایک کرپٹ مافیا جمع ہو چکا ہے. بھلے وہ خود جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہو یا نہ ہو, ہم نہیں کہتے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر اب بیٹھے کس لیے ہیں؟ کہ وہاں پہ کبھی ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں, وہ راول پنڈی میں جو موٹر وے کا راستہ ہے وہ جانی کسی اور طرف اور کسی اور طرف نکل آتی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے, اب اس میں جو کرپٹ مافیا جس نے فائدہ اٹھایا, جس نے کانٹریکٹ لیا اور کانٹریکٹ لے کے جس نے رجسٹریشن بعد میں کروائی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے, اور یہ کانٹریکٹ لے لیا, جس نے ایک سنگل پینی ٹیکس نہیں دیا اور نیشنل ایکسچیکر کا کتنا نقصان کیا. اور نہ صرف نیشنل ایکسچیکر کا نقصان کیا بلکہ ان جو ہزارہا جو پیرنٹس ہیں ان کے جو مستقبل ہے اس کو, ان کے مستقبل کو تاریک کیا. ان کے جو بچوں کے مستقبل ہے ان کے بچوں کے مستقبل کے اوپر سوالیہ نشان ہے, لیکن جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں میں سلام پیش کرتا ہوں طلباء کو. جو طلباء جو ہے وہ پی ایم سی کے سامنے جمع ہیں, کل رات سے انہوں نے دھرنا دیا, انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. اب یہ جو صرف وہی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا صرف خبروں میں دیکھ کے کہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹھے ہیں دھرنا دے کے, یا اپنے آپ کے مطالبات کی, ہر وہ اسٹوڈنٹس کا جو مطالبہ ہے جو ایم ڈی ٹیسٹ سے متاثر ہے, وہ اگر یہ صرف سمجھے کہ میری جنگ جو ہے نا وہ لڑے گا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو وہاں پہ طلباء لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو آپ جہاں بھی ہیں, آپ کوئٹہ میں ہیں, آپ کراچی میں ہیں, آپ پاکستان کے جس شہر میں بھی ہیں اور جہاں تک ہیں, اور خصوصی اسلام آباد میں ہیں, وہ پنڈی میں ہیں, تو پھر تو آپ کو وہاں احتجاج میں شامل ہونا چاہیے. دس از دا پروٹیسٹ فار آل. یہ آپ کے رائٹس کی بات ہے. اگر آپ نے اپنے رائٹس کے لیے اگر آپ آگے نہ بڑھے تو پھر جو ہے یہ اسی طرح ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جو ہے یہ مستقبل تاریک کر دے گا. یہ اس صورتحال کے اندر طلباء کی اور طلباء کے جو والدین ہیں ان کے جو خواب ہے ان کو بھی یہ ملیا میٹ کر دے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے جو طلباء ہیں, خواہ وہ میڈیکل کے جو شعبہ سے طلباء ہیں, ان پہ تو یہ پرائمری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے احتجاج بلند کرے, میڈیا کے اندر احتجاج بلند کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی طلباء ہیں, کیونکہ یہ اب جس طرح کا معاملہ چل پڑا ہے کہ کرپٹ اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے آپ اس کو جب چاہیں ہیک کروا لیں اور پورے ماہ کے اندر جس دن چاہیں جو کویسچن چاہیں وہ رکھ لیں, اور ڈیفیکلٹی جو ہے کا لیول بھی اپنی چوائس پہ رکھیں کہ کس دن آپ نے کون سا امتحان رکھنا ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی ہے, اور اس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. لہٰذا پاکستان کے طلباء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اگر اپنا حق لینا ہے تو ان کو اپنے حق کے لیے باہر آنا ہوگا. اپنا حق ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں ملے گا,
کرپٹ اشرافیہ آپ کو آپ کا حق جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر نہیں دے گی، اور اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے تو پھر جو ہے وہ اسی طرح آج ایم ڈی کیٹ نے آپ کا مستقبل تاریک کیا ہے، کل دوسرے جو انجینئرنگ کے شعبے میں ایسے ہوگا، پھر جو ہے وہ لا کے شعبوں میں ایسا ہوگا، پھر اسی طرح وہ کرپٹ اشرافیہ آپ کو دور رکھنے کے لیے اور محنت کش کے بچوں کو دور رکھنے کے لیے اسی طرح کرے گی۔ لہٰذا سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں اور اس کے لیے احتجاج بلند کریں، تاکہ اور اس کی جو تحقیقات ہونی چاہیے، اس کمپنی کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ نے 115 ملین جو ہے وہ کیسے دے دیا ایک ایسی کمپنی کو جو رجسٹر بھی نہیں تھی اور جنہوں پیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور اس طرح تو یہ کیس نیب کا بنتا ہے، اور نیب کے چیئرمین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اتنی بڑی مس کنڈکٹ ہے ایک ایسی کمپنی کو اکاؤنٹ دینا، اور یہ جو سیکشن 9 ہے نیب آرڈیننس کا، یہ اس کے زمرے میں بھی آتا ہے، وہ اس کے اوپر ایکشن لیں، وزیر اعظم پاکستان اس کے اوپر ایکشن لیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ ہم نے ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان نے سیپریٹ ایک اپلیکیشن بھی ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوا رہے ہیں، تاکہ وہ ان جو ہزارہ طلباء کے جو حقوق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں، تاکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ طلباء سے وابستہ ہے، وہ برائٹ طلباء سے وابستہ ہے، وہ قابل طلباء سے وابستہ ہے، وہ محنتی طلباء سے وابستہ ہے، اور وہ شائننگ طلباء سے وابستہ ہے۔ ان کو ان کا حق دیں خدا را، اور طب کا جو پروفیشن ہے اور میڈیکل کا پروفیشن ہے اس کو ہم بلند و بالا دیکھیں اور ایک بڑا پروفیشن دیکھیں۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کی سٹرگل میں شامل ہونے کے لیے ہیومن رائٹس اسپیکر کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا دبا دیں تاکہ آپ ہیومن رائٹس کی سٹرگل میں یہ شامل ہو سکے۔ ہیومن رائٹس کی سٹرگل آپ کی سٹرگل ہے، یہ اشتیاق چودھری کی سٹرگل نہیں ہے، یہ پاکستانی عوام کی سٹرگل ہے۔ آپ ہیومن رائٹس کی سٹرگل میں شامل ہوں، اور ہم آپ کی آواز کو جو ہے وہ ارباب اختیار تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اسی کے ساتھ ہی اللہ نے کے بعد۔